السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے کرم اور احسان سے آج ہم آپ کو فہم و حفظ مضامین قرآن کورس کے لیکچر نمبر 5 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ المائدہ کو پڑھیں گے۔ اس سورت میں جو مرکزی بنیادی بات ہے وہ ہے کہ وعدوں کو پورا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، جو راستہ دیا ہے اور جو باؤنڈریز طے کیے ہیں اس کو فالو کریں، اس کو لازم پکڑیں، اس سے نہ ہٹیں۔ اس میں بنیادی طور پر اس سورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 40 تک جو ہے دین، عزت، جان اور مال کی حفاظت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور آیت نمبر 41 سے 86 تک کفار کو والی بنانے سے روکا گیا ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ اس طرح ہو جائیں کہ وہ آپ کے آقا بن جائیں، مالک بن جائیں، اس سے روکا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 87 سے 108 تک احکام کی آیات کو بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 109 سے 120 تک جو وعدے کیے گئے تھے ان کو دہرایا جا رہا ہے قیامت والے دن، اور اسی طریقے سے جو مائدہ جس نام سے یہ صورت ہے اس کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ہم پھر سے آتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے 40 تک کیا ہوا کہ آیت نمبر 1 سے 6 تک وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں بات ہے، اور ساتھ ہی حلال حرام کیا ہے اس کا بیان ہے، اور پاک چیزیں جو ہیں اس کا بیان ہے، طہارت کا، حلال حرام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 7 سے 11 تک نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتوں کے ذریعے سے آپ کو یاد دلوائی جا رہی ہے، اور وعدے یاد دلوائے جا رہے ہیں، اور انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 12 سے 19 تک اہل کتاب کے بعض حالات بتائے جا رہے ہیں، اور ان کو رسول اور قرآن کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 20 سے 26 تک یہاں پر ایک لفظ ہے موقف کی جمع ہے۔ اس پر پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے موقف، ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ۔ جب انسان موقف و سیارات کہتے ہیں پارکنگ، کہ جہاں گاڑی جا کر انسان روک دیتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں جب انسان کی سوچ جو ہے وہ پہلے منتشر ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، پکی نہیں ہوتی، تو جہاں اس کی سوچ جا کر رک جائے اور اس کا ایک نظریہ بن جائے اور وہ سامنے آ جائے، تو بنی اسرائیل کی جو یہ والی پوزیشنیں تھیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آیت نمبر 27 سے 31 تک حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ اس میں بڑی آسانی کے لیے ہم یہ یاد کرنے کے لیے کہ قابیل، جس کے شروع میں، لفظ کے شروع میں قاف ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ حابیل دوسرا جو ہے وہ قتل ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے یہاں پر۔ اور آیت نمبر 32 سے 34 تک قتل کی جو جزا ہے وہ کیا ہے، بدلہ کیا ہے اس کا، اور زمین میں فساد ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 36 سے 37 تک کافروں کی قیامت والے دن جو ان کی سزا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 38 سے 40 تک چوری کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کی حد کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے چوری کی جو سزا دی گئی ہے تاکہ چور کو روکا جا سکے اور دوسروں کو ڈرایا جا سکے کہ وہ اس طرح کا کام نہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 86 تک آتے ہیں، تو اس میں آیت نمبر 41 سے 43 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہودیوں اور منافقین سے تکلیفیں پہنچتی تھیں تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ مواسات کہتے ہیں کہ کسی کی تعزیت کرنا، کہ اس کو حوصلہ دینا، یا اس کے ساتھ کوئی دلجوئی کی بات کرنا جس سے اگلے کو حوصلہ پہنچے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے جو باتیں پہنچتی تھیں اور جن سے تکلیف ہوتی تھی
تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 44 سے 50 تک آسمانی کتابوں کا بیان ہے، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو احکامات جو واجب ہیں، جن کا جو کام کرنے کے لازمی ہیں، ان کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 51 سے 58 تک ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو آپ اپنا آقا بنا دیں اور اس کا حرام ہونے کا بیان ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنا مالک بنائیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ موالات اختیار کریں، ان کو اپنا والی بنائیں، اس کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 59 سے 76 تک یہ اہل کتاب کی قباحتوں کا بیان ہے اور عیسائیوں کے اللہ کے ساتھ شرک کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 77 سے 86 تک اہل کتاب کو غلوب سے روکا گیا ہے اور ان کی جو دشمنی ہے اس کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس قدر دشمنی رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 87 سے 88 تک جو احکامات کا، یعنی 108 تک جو احکامات کا آیات ہے، اس میں سے پہلی آیت نمبر 87 سے 88 تک جن چیزوں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں ہیں کھانے کی، ان کو حرام کرنے سے روکا گیا ہے کہ حلال کو حرام نہ کریں، جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہی ہے۔ آیت نمبر 99 میں قسم کا کفارہ ہے، قسم کا حکم ہے، اور اس کا جو توڑے گا اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 90 سے 100 تک شراب کو، جوئے کو اور احرام کی حالت میں شکار کو حرام کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 101 سے 105 تک اہل جاہلیت کے جاہلوں پر رد کیا گیا ہے اور مومنین کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 106 سے 108 تک موت کے وقت وصیت کرنے پر گواہ بنانا جو ہے نا، اس کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 109 سے 120 تک جو وعدوں کو دہرایا گیا، اس میں آیت نمبر 109 میں پیغمبروں سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ قوم نے ان کو کیا جواب دیا ہے۔ اور آیت نمبر 110 سے 115 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے اور مائدہ کا واقعہ ہے۔ اور آیت نمبر 116 سے 119 تک اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں گفتگو جو ہے اس کا بیان ہے، اور ایمان والوں کا جو بدلہ ہے اس کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اس کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کے یعنی دلائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 119 میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو صدق ہے، سچ ہے، ان کا جو سچ بولنے کا جو مقام ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے سچ جو ہے وہ اس سچ بولنے والوں کو نفع دیتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ صورت کا ایک نقشہ جو ہے آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، اور یہ صورت مدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ سب سے کرنی ہے کہ آپ کا مڈ ٹرم ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا تمام سٹوڈنٹس کو کسی ایک ٹاپک پر ڈیٹیل میں اپنی اسائنمنٹ تیار کرنی ہے۔ تو اپنے لیے ٹاپکس جو ہے جو پڑھے ہوئے ہیں، جو ان صورتوں کے اندر جو موضوع آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، جس موضوع پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع کو سلیکٹ کریں، اور اس میں پورے قرآن کریم سے جو آیات اس موضوع پر آئی ہیں ان سب کو کلیکٹ کرنا ہوگا، اور اس پر جو کام کرنا ہوگا وہ پھر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ پہلے آپ اس موضوع کو سلیکٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔